بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، BA2 کی کلاس کے اندر اسلامیہ دکھداری کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث نمبر 19، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے حدیث مبارکہ کا متن، اس کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد تشریح کے اہم نکات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ گزرے، علی صبرۃ طعام، غلے کے ایک ڈھیر سے، صبرہ ڈھیر، فادخل یدہ فیہا، پس آپ نے داخل کیا اپنا ہاتھ اس میں، فنالت اصابعہ، پس جب آپ نے ہاتھ نکالا تو آپ کی انگلیاں جو تھی بلالن، ان کے اوپر نمی لگی ہوئی تھی، گیلی ہو گئی وہ۔ فقال ما ھذا یا صاحب الطعام، پس آپ نے فرمایا کہ اے اناج والے یا غلے والے، یہ کیا ہے؟ فقال اصابتہ السماء، پس اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بارش ہوئی ہے، اس وجہ سے غلہ گیلا ہو گیا ہے۔ قال افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم نے اس گیلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا اور خشک کو نیچے کیوں نہیں رکھا؟ حتی یراہ الناس، یہاں تک کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے۔ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ غلے کے اناج کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے جب نکالا تو آپ کی انگلیاں تر ہو چکی تھیں۔ آپ نے فرمایا غلے والے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بارش ہوئی ہے اس وجہ سے غلہ گیلا ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اس کو چھپا کے کیوں رکھا ہے؟ تو اس کو ظاہر کرتا، لوگوں کو دکھاتا کہ لوگ دیکھ لیتے۔ پھر حضور نے فرمایا جس نے اس طرح دھوکہ کسی کو دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم تشریح دیکھتے ہیں تجارت میں اسلام کے مقرر کردہ اصول کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ تم ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال۔ پھر فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو مال کی چیزیں کم نہ دو۔ حرام چیزوں کے کاروبار کی ممانعت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، اللہ نے شراب، مردار اور خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تجارت میں ہر قسم کا دھوکہ حرام قرار دیا۔ دیکھیں اس طرح ابھی حدیث مبارکہ حضور نے ہاتھ ڈالا اور پھر اینڈ کے اوپر حضور علیہ السلام نے فرمایا فمن غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے آخر کے اوپر معجم کبیر اور معجم صغیر کے اندر امام طبرانی حدیث مبارکہ مزید لائے، فرمایا والمکر والخداع فی النار، یعنی اس طرح کی دغا بازی اور فریب کا انجام جہنم ہے۔ یہ چیزیں جو دغا بازی کے ساتھ حاصل کی جاتی ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کے فروخت کی جاتی ہیں، اس طرح بندہ جو بیچتا ہے، جو بائع ہوتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ نیک تاجر کا اجر اور فاجر کی سزا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا، یعنی کہ تاجر قیامت کے دن فاجر کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، الا من اتقى وبر وصدق، لیکن جس نے تقوی اور نیکی اور سچائی کا رویہ اختیار کیا وہ فاجر نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت واصلہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں میں نے سنا کہ اس شخص نے کوئی عیب والی چیز کسی کے ہاتھ میں فروخت کی، جس شخص نے کوئی عیب والی چیز کسی کے ہاتھ میں فروخت کی اور اس کو بتایا نہیں،
تو اس پر ہمیشہ خدا کا غضب رہے گا. کہتے ہیں یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے. سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے. اب جو تاجر نیک نیتی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تاجر قیامت والے دن مع صدیقین و شہداء، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا اور وہ شہداء کے ساتھ ہوگا. دھوکہ سے روزی حاصل کرنا، مکروہ فریب اور جھوٹ سے اور اصلی چیز میں نکلی ملا کر ملاوٹ کر کے فروخت کرنا، یہ دھوکہ ہے. اور دھوکے کے متعلق حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس طرح ہم نے پورا واقعہ بھی ابھی پڑھا حدیث مبارکہ کے اندر، حضور مارکیٹ کے اندر گئے، وہاں پر غلہ پڑا ہوا تھا، حضور نے ہاتھ ڈالا، نکالا تو وہ نم تھا. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تو نے اس کو سامنے کیوں نہیں کر کے رکھا لوگوں کو؟ اس نے کہا بارش ہوئی تھی. تو حضور نے فرمایا تو نے سامنے کیوں نہیں رکھا؟ تو سامنے رکھتا تو لوگ دیکھتے، لوگوں کو پتہ چلتا. پھر فرمایا فمن غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح دودھ کے اندر پانی ڈالنا، اس سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. فرمایا لا تشرب اللبن للبیع، کہ بیچنے کے لیے دودھ میں پانی نہ ملا. اور ترغیب میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے یہ واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے جس کا یہ کہ کچھ لوگ سفر پہ جا رہے تھے تو وہ کشتی کے اندر سوار تھے، تو ایک وہاں پر دودھ بیچنے والا بھی تھا، تو ایک بندر بھی تھا اس کشتی کے اندر. بندر نے دودھ والے کی پیسوں کی اشرفیوں کی تھیلی کو اٹھایا اور اٹھا کر وہ اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. اب وہ کیا کرتا، تھیلی میں سے ایک سکہ نکالتا، اس کو دریا میں ڈالتا اور ایک اس کے سامنے ڈالتا، ایک دریا میں ڈالتا، ایک اس کے سامنے ڈال دیتا. یعنی کہ آدھے اس نے دریا میں ڈال دیے اور آدھے اس کے سامنے ڈال دیے. تو حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پانی تھا وہ پانی میں چلا گیا اور جو اس کا تھا وہ اس کو مل گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عیب دار چیز کو بلا بتلائے بیچ دے گا اور خدا اس سے ہمیشہ ناراض رہے گا، یا فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ نصیحت ارشاد فرمائی حضور نے کہ جب سودا فروخت کرو فقل لا خلابہ، تو کہہ دیا کرو کہ دھوکہ بازی نہیں ہے، کہ دھوکے کے ساتھ تم فروخت نہیں کر رہے ہو. عزیز طلباء، اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی نے حضرت جریر کا واقعہ نقل کیا ہے فتح الباری کے اندر. کہ فتح الباری کے اندر انہوں نے واقعہ نقل کیا کہ حضرت جریر کے غلام نے گھوڑا بیچ دیا 300 درہم کا. جب حضرت جریر کو پتہ چلا تو انہوں نے غلام سے کہا کہ یہ تو اتنے کا نہیں ہے. اس کے مالک کو بائے کو بلایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ یہ 3 کا نہیں ہے، تم زیادہ کرو. اس نے زیادہ کی، حتیٰ کہ 800 کا انہوں نے پھر اس کو فروخت کیا اور 800 روپیہ اس کو دے دیا. یہ ہیر ہائی ہوتی ہے. ہمیں کوئی چیز مہنگی اور سستی مل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں ہیر ہی ہے، اس کو پتہ ہی کون نہیں ہے تو اس کو خرید لو، تو یہ چیز غلط ہوتی ہے، اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے. عزیز طلباء، یہ تھی کچھ باتیں، کچھ احادیث مبارکہ مزید اس کی تشریح کے ضمن کے اندر. تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ لیکچر سنا ہوگا. اس کو یاد کر کے لکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.